السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر یہ 11ویں شریف مبارک کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی مبارک دن تو نہیں ہے نا، کیونکہ غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن وصال ہوا تھا 11 ربیع الآخر کو، یا 11 ربیع الثانی کہہ لیں آپ، دونوں نام استعمال ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں 11ویں شریف مبارک ایز اے گریٹنگ تو میرے علم میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے لوگوں میں عام ہو گئی ہو کہ کوئی ایونٹ ہے تو اس کی گریٹنگ کے ساتھ مبارک بھی لگا دیا۔ دراصل 11ویں شریف مشہور ہے کہ آج 11ویں شریف ہے۔ اچھا، اب یہ 11ویں شریف جیسے کتابوں میں آتا ہے کہ 11 ربیع الثانی یا 11 ربیع الآخر، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس مہینے کے 2 نام ہیں، تو اس کو آپ کا وصال ہوا، اور جب کسی کا وصال ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی دن دعا کی جائے۔ آپ سارا سال کسی بھی وقت وصال ہونے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب بزرگان دین کے لیے ان دنوں کی تخصیص جو کر دی گئی، خاص جو کر دیا گیا، اس کے لیے سب کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے کہ اس دن جو ہے ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ اہتمام شرعی نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے، یا نہیں کیا تو آپ کو محبت نہیں ہے اولیاء سے، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اولیاء کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور سارا سال کی جائے۔ اس دن بھی جو لوگ جمع ہو کے کرتے ہیں تو کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، اس کو کوئی ایسا بگ ڈیل بنانا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں چیزوں کو بہت بڑے ایشوز بنا لیتے ہیں، دونوں طرف، وہ جو نہیں کرتے اور وہ جو کرتے ہیں، دونوں کے لیے وہ لڑنے مرنے کی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ تو 11ویں شریف میں جمع ہو کے گزر جانے والے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ جو لوگ چلے گئے ان کے لیے دعا۔ اب اور اس کے لیے کوئی دن خاص کر کے کرنا یہ ضروری عمل تو نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی اہتمام کیا جائے تو وہ خلاف شریعت نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ دیکھو نا، قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، تذکرہ کرو مریم کا۔ اب مریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی نبی تو نہیں ہے، ایک ولیہ ہیں، تو اللہ نے تو ان کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کی وجہ تقویٰ ہے، ایمان ہے، دین کے لیے خدمت ہے۔ تو اسی طرح اولیاء کی دین کے لیے خدمات ہیں، وہ اس دن ذکر کی جاتی ہیں، لوگوں کی ایمان تازہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرو۔ جو صحیح معنی میں تعلیم دیتے ہیں، وہ جو ہوائی قصے بتاتے رہتے ہیں وہ اور بات ہے۔ ہوائی قصے بتانے کے بجائے ان کی تعلیمات بتانی چاہیے کہ بھائی وہ 5 وقتہ نمازی تھے، نمازوں پہ کاربند تھے، روزے زکوٰۃ کا معاملہ بالکل اپنا صحیح رکھتے تھے، معاشری معاملات جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک رکھتے تھے، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سارا زور کیا ہوتا ہے، بس کسی نہ کسی طرح نہ ان کو ما فوق الانسان، انسانوں سے کوئی آگے کی بڑی شے بنا کے پیش کر دو تو لوگ واہ 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 کرتے ہیں، بس کرامتیں بیان کریں جی اور کچھ، یعنی پریکٹیکلٹی کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ کیا معاملات ہیں جنہوں نے انہیں ولایت کا درجہ دیا، ہم بھی اس راستے پہ چل کے ولایت کے درجوں پہ جا سکتے ہیں، یا ولایت کے راستے پہ کم سے کم سالک بن سکتے ہیں۔ سلوک کی منزلیں طے نہ کریں، کم سے کم سالک تو بن سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ والوں کا ذکر کرنا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور ان کا تذکرہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور دوسری بات ایک اور بتاتا چلوں، قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ ہے، سورہ الحشر کی آیہ نمبر 10، اس کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، ان کے بعد جو گروہ آیا، یقولون، وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور انہیں بھی بخش دے جو ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے مفسرین کرام فرماتے ہیں، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ ہم صرف اپنی مغفرت کے لیے دعائیں نہ مانگیں، ہم اپنے دینی بھائیوں کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں سے ہمیں دعائیں مانگنے کا ان کے لیے جو چلے گئے ہیں ایک اور ثبوت ملتا ہے، اور بھی دیگر مقامات ہیں جہاں سے ثبوت ملتے ہیں۔ آپ مختلف دعاؤں میں دیکھتے ہیں، آپ مانگتے ہیں نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں، مسلمان مردوں عورتوں بخش دے ان کو جو زندہ بھی ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں، سب کو بخش دے۔ تو اینی وے آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کویسچن، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو مبارک کا لفظ اب یہاں اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ ہے کہ 11ویں شریف ہے، ایک ایسا دن ہے جسے علماء نے خاص کیا ہے، آسانی ہو جاتی ہے اہتمام کرنے کے لیے اجتماعی طور پر سب کے لیے، اس لیے دن خاص کیے جاتے ہیں نا کہ اہتمام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اہتمام کرنے میں مذائقہ کوئی نہیں ہے۔ بدعات سے بچنا چاہیے، فالتو رسومات سے بچنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزاری، ویسے زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، ان کی حالات زندگی پڑھیں، صرف سارا زور کرامتوں پر ہی نہ ہو، بس سپرمین ٹائپ کی ہمیں چیزیں بتاتے رہیں کوئی، اور بس ہم اسی میں خوش رہتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے بھی آج 5 نمازیں پڑھ لی ہیں تو بس صبح جو ہے میرے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کی کرامت ہو جائے۔ اس طرح کی زندگیوں میں بس ہم خوش رہتے ہیں۔ بی پریکٹیکل۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ یہ وہی راستہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اور ان کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے چنا اور چلے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جو انعام یافتہ ہیں۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم۔